دیکھیں وہ تو کوئی بھی گناہ ہو، کفر اور شرک سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس میں بھی جب توبہ دنیا میں قبول ہے تو اگر اللہ نہ کرے کوئی انبیاء کی یا کسی کی گستاخی کرتا ہے تو دنیا میں اس کی بھی توبہ بہرحال قبول ہے۔ تو قانون تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ توبہ قبول ہے، لیکن کیا اس کو دنیاوی سزا سے بھی معاف کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو یہ حاکم کی ثوابدید پر ہے کہ حاکم جو ہے اس کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی جرم کے پھیلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے، اگر اس میں لوگوں کو چھوٹ دے دی گئی تو لوگ وہ جرم کرتے رہیں گے اور بعد میں کہیں گے ہم نے توبہ کر لی ہے، تو حاکم پھر کسی ایسے جرم پر سدًا للباب یعنی اس جرم کو روکنے کے لیے سزا، ایسی سزا کا قانون بنا سکتا ہے کہ اس سزا میں پھر معافی کا آپشن ختم کر دیا جائے۔ تو آخرت کے لحاظ سے تو پھر معافی رہے گی، دنیا کے لحاظ سے معافی نہیں رہے گی اگر کوئی ایسا قانون حاکم وقت بنا دے، جیسے کہ توہین رسالت کی سزا جو ہے وہ قتل، یہ عدالت نے قانون پاس کیا ہے، تعزیری قانون ہے۔ تو اسلام میں توہین رسالت کی سزا جو ہے ہمیں جو احادیث میں ملتی ہے وہ قتل بھی ملتی ہے، معافی بھی ملتی ہے۔ تو اب اگر ہم معافی والے پہلو کو لے کر آئیں گے تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ لوگ ایک تماشا کھڑا کر دیں گے جو بھی اسلام دشمن عناصر ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنا شروع کر دیں گے۔ جب سزا ہوگی تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ہم نے معافی مانگ لی۔ تو ایسی صورت میں یہ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، تعزیری قانون بنایا جا سکتا ہے کہ جیسے دیکھیں کوئی لال بتی توڑ کے آگے جاتا ہے تو حکومت کو اختیار ہے نا اس کو معاف بھی کر دے کہ بھائی چلو سوری کر لی، معاف کر دو، لیکن معاف کرتی نہیں ہے گورنمنٹ، شرعاً تو اختیار ہے لیکن کرتی اس لیے نہیں کہ پھر تو سارے توڑ تاڑ کے سگنل چاہتے رہیں گے۔ تو سیاست کا تقاضا یہی ہے کہ کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جن میں اگرچہ شریعت نے معاف کرنے والے کو معافی کا آپشن دیا ہوتا ہے لیکن سیاستاً گورنمنٹ کو بھی اجازت دی ہوتی ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ تو توہین رسالت ہے یا انبیاء کی توہین ہے، اگر کوئی واضح لفظوں میں کرے اور اس میں صاف قرائن سے پتہ چلتا ہو کہ اس کی نیت توہین کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تو اور توہین ہی کی ہے دو ٹوک لفظوں میں، تو پھر اس میں جو حکومت پاکستان کا قانون ہے جو بالکل درست ہے کہ پھر وہ قابل معافی نہیں ہے، قابل معافی نہیں ہے۔ اس پر احتجاج ہو رہا ہے تو بہت سارے لوگ، میرا ایک بہت پرانا کلپ ہے تقریباً 8-9 سال پرانا کلپ، جو ایک پبلک اسپیچ بھی نہیں تھی، ایک نجی مجلس میں ایک بات میں نے کی تھی اور اس بات میں جو سیاق و سباق تھا وہ کافی لمبی بات تھی، اس سب کو کاٹ کر ایک شارٹ کلپ بنایا گیا اور میری پرمیشن کے بغیر اس کو اپلوڈ کیا گیا۔ اس میں یہ فتویٰ گردش کر رہا ہے کہ جو بھی گستاخی کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عامی آدمی اٹھ کے اس کو خود سے قتل کر دے، کہ میری کسی ایسی اسپیچ کو بنیاد بنا کر کسی شخص کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی گستاخ کو قتل کرے، اور میری یہ جو اسپیچ ہے اس کو آپ اس اسپیچ کے لیے یعنی جو پہلی جو تقریر تھی اس کے لیے رجوع قرار دیں یا کچھ بھی آپ اس پر لیبل لگائیں، کیونکہ قضاءً بہرحال کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون خود ہاتھ میں لے اور از خود کسی کا قتل کرے۔ عدالتیں اسی لیے بنی ہیں کہ اس میں مدعا کو ثابت کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ شخص مجرم ہے، اور پھر عدالت کا کام ہے کہ یہ گواہوں کی روشنی میں اور جرح و تعدیل کی بیس پر وہ خود سے فیصلہ کرے کہ گواہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو از خود اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس میں ملک میں فساد پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ تو اس لیے میری جو پرانی اسپیچ ہے اس میں قضا اور دیانت کی بحث بھی تھی، یوٹیوب کے ان چینلز نے اس بحث کو یعنی وہ والا حصہ جو ہے اس میں اسپیچ میں نہیں آیا، تو ایک بہت زیادہ اس سے نیگیٹو ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ قضاءً یہ کام کہ کسی کو قتل کیا جائے یہ صرف عدالت کا کام ہے، سیاستاً قطعاً کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، وہ قانون خود ہاتھ میں لے اور خود سے کسی شخص کا قتل کرے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ گستاخ ہو، چاہے وہ مسلم ہو۔ توہین رسالت کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں توہین رسالت کے مرتکب کو قتل بھی کیا گیا ہے اور معاف بھی کیا گیا، دونوں واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ نے کسی مصلحت سے چھوڑ دیا، بعض دفعہ قتل کر دیا، دونوں واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوا کہ قتل کا آرڈر دیا لیکن اس نے معافی مانگ لی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، ہر طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اور جذباتیت کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے، ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں۔ جنید جمشید کے زبان سے ایک لفظ نکل گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی اس سے، حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ کلمات اس نے ایسے کہے جو میں سمجھتا ہوں غیر شرعی بھی نہیں تھے، نہ اس میں کوئی گستاخی کا پہلو تھا، لیکن اگر کوئی گستاخی نکالنا چاہتا تو نکال سکتا تھا۔ اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے۔
میری اس وقت جنید جمشید سے ملاقات نہیں تھی, لیکن ان کے ریلیٹیو مجھ سے ملے تھے. انہوں نے بتایا تھا کہ جنید جمشید اتنی ٹینشن میں ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو ذرا سا میری امی عائشہ کے بارے میں کچھ ایسی بات ہو گئی جو یوں کہہ دیتا تو زیادہ اچھی تھی, یوں کہہ دینا تھوڑا سا نامناسب. زبان ہے انسان کی. وہ میں نے بیان بھی جنید جمشید کا سنا تھا, اس میں کہیں توہین کا, امی عائشہ کی توہین کا کوئی پہلو نہیں تھا, لیکن اس سے یہ نکالا گیا کہ اس نے امی عائشہ کی توہین کی ہے, پھر نبی کی بیوی کی توہین نبی کی توہین ہے, تو یہ گستاخ صحابیہ بھی ہے اور گستاخ رسول بھی ہے. اور جذباتی لوگوں نے ایئرپورٹ پہ اس کو مارا بھی, پیٹا بھی. جس پہ گزرتی ہے نا وہ جانتا ہے کہ, اور خاص طور پہ ایک آدمی جو عزت دار ہو, معاشرے میں مشہور ہو, ایک سیلیبریٹی ہو, اس طرح سے اس کو ایئرپورٹ پہ مارا کوٹا گیا ہے. جنید جمشید نے معافی کا اعلان کر دیا, مجھے کسی سے کوئی انتقام لینا نہیں ہے, میں نے پیغام پہنچوانے کی کوشش کی, پتہ نہیں وہ پیغام پہنچا نہیں پہنچا. بیان بھی کیا کہ معافی بنتی نہیں ہے, جن لوگوں نے مارا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ہم جنید جمشید کی ذات کو نہیں دیکھ رہے تھے, ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس جذباتی پن کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا نا تو یہ معاملہ کم نہیں ہوگا, یہ آگے بڑھے گا. کیونکہ ہمارے ملک میں ان پڑھ لوگوں کی تعداد پڑھے لکھے لوگوں سے بہت زیادہ ہے, تھوڑی زیادہ نہیں ہے, بہت سے بھی زیادہ ہے. سینس لیس لوگ معذرت کے ساتھ زیادہ ہیں, سینس والے لوگ کم ہیں. مذہب پر عمل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا, مذہب پر عمل تو جتنے لوگ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے. مذہب کے نام پہ مارنا کوٹنا, مذہب کے نام پہ کسی کو ٹھوک دینا پکڑ کے, یہ جنت جانے کا بہترین راستہ ہے. یہ اس وقت بھی میں نے یہ بیان کیا تھا, اس وقت بھی میں نے دوست احباب کو کہا تھا کہ بھائی یہ چیز روکنے کی ضرورت ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید اس وقت اتنے بھرپور طریقے سے اس پہ آواز اٹھائی نہیں گئی. جنید جمشید کی شخصیت کو تو ہدف بنایا گیا کہ وہ اس کو غلط مارا ہے, اس فلسفے کی تردید نہیں ہوئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی ایک شخص کی ذات کو کیوں دیکھ رہے ہو, کل کسی اور کی زبان سے بھی الفاظ نکل سکتے ہیں ایسے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان سے ایک لفظ نکلیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مردہ ہیں یا اس طرح کا کوئی لفظ, اس پہ جو ایشو کھڑا کیا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک آدمی ہزاروں لوگوں کے اسلام میں داخلے کا سبب بن رہا ہے, وہ نبی کے مشن کی تکمیل کر رہا ہے, مگر زبان کی جو غلطیاں ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے. سرگودا میں بے نظیر صاحبہ جب وہ اپنے دور میں وہ آئیں بیان کر رہی تھیں, تو انہوں نے بیان کے دوران اذان ہونے لگی, تو اردو ان کی اتنی اچھی نہیں ہے, انہوں نے کہا اذان بج رہا ہے آپ لوگ خاموش ہو جائیں. اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر میڈیا اتنا فاسٹ ہوتا نا جتنا آج ہے, تو بے نظیر صاحبہ کو بھی جذباتی لوگوں نے معاف نہیں کرنا تھا, یہ کہنا تھا کہ اذان کی توہین کی ہے انہوں نے. سمجھنے بات کو. سرگودا میں مولانا حسین نیلوی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے, کیونکہ میرا بچپن میں سرگودا میں بھی میں نے بہت ٹائم گزارا ہے. ہماری جب بھی اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھیں جون جولائی کی, ہم سرگودا چلے جاتے. ہمارا ننیال تھا وہاں پہ, سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا, تو سنہری مسجد ہمارے نانا کے گھر کے قریب تھی, وہاں ہم اکثر نماز پڑھ لیا کرتے تھے جا کے. حضرت مولانا حسین نیلوی بڑے بزرگ آدمی تھے, ٹھیک ہے ان کے بعض اختلافات بھی ہیں, تفردات بھی ہیں ان کے, لیکن اوور آل بہت سلجھے ہوئے, بہت ہی میچور بزرگ تھے. انہوں نے کوئی کتاب لکھی, اس میں ایسا لفظ کہہ دیا, لکھ دیا, انسان لکھتا ہے لمبی لمبی کتابیں, اس لفظ کو بنیاد بنا کے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا گیا کہ انہوں نے حضرت حسین یا حضرت حسن ان کی توہین کی. حالانکہ وہ توہین بنتی نہیں تھی, لیکن کوئی کشید کرنا چاہتا نا اس سے توہین, کوئی نکالنا چاہتا تو نکال بھی سکتا تھا. جج چونکہ وہ پہلے ہی سے ہی, بعض دفعہ جج بھی اپنی وہ دشمنی نکال رہے ہوتے ہیں, اس نے اہل بیت کی توہین کا کیس بنا کے مولانا حسین نیلوی صاحب کو جیل میں بند کر دیا, اور ان کا جنازہ جیل سے اٹھائے. اب آپ بتاؤ کس قدر بدبختی کی بات ہے, ایک آدمی جو ساری زندگی اہل بیت کا دفاع کرتا رہا, نبی کی حدیثوں کا دفاع کرتا رہا, اسلام کی ترویج کا ذریعہ بنا, انتہائی تھوڑی تنخواہ میں, دیوبند سے فارغ تھے وہ, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلاس فیلو تھے, اور مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے ان کے بارے میں, یہ شخص پیدائشی شریف معلوم ہوتا ہے, یعنی مزاج میں شرافت نہیں ہوتی, نرم خو نرم مزاج اور علم کے سمندر تھے وہ, فقہی بصیرت ہر لحاظ سے, اور پرہیزگار. اتنی تھوڑی تنخواہ میں اتنے بڑے عالم نے ایک سرگودا کی ایک چھوٹی سی مسجد میں امامت کر رہے تھے, کوئی دنیا کی محبت نہیں, ذرا سے قلم کے کو بنیاد بنا کے اہل بیت کا گستاخ قرار دے کے ان کو کہاں لے گئے,
جیل میں, اور جنازہ جیل سے اٹھا ان کا. تو میں جب 8ویں کلاس میں پڑھا کرتا تھا, کیونکہ میں تو یہ سب چیزیں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں نا, اس وقت سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مذہبی حلقے کو بھرپور آواز اٹھانی چاہیے کہ اس مسئلے کو واضح کریں کہ قتل کرے گا کون. نمبر 2, گستاخی کی ڈیفینیشن کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ گستاخی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گستاخی کی ڈیفینیشن میں اور آپ نہیں کریں گے, یہ لا میں لکھی بھی ہونی چاہیے, قانون میں لکھی بھی ہونی چاہیے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ گستاخی کا مطلب کیا ہے, اور پھر اس کی بھی مزید کچھ تفصیلات ہیں جو میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. میں جب 8ویں کلاس میں پڑھا کرتا تھا, ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ کہیں سیرت کانفرنس ہو رہی تھی, اس سیرت کا پوسٹر کسی نے کسی کے گھر پہ لگا دیا, گھر کی